اور ان لوگوں کے بارے میں خصوصی رعایت رکھنا جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں۔ صحابہ میں کون کون سے صحابی ہیں جو رسول اللہ کے سسر بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آگے حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ، جن کی بیٹی حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں بنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، رسول اللہ کی کہا جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں اور وہ صحابی بھی ہیں۔ بعض رسول اللہ کے سسر وہ ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں، مثلا حیی بنت اخطب، یہ حضور کا سسر ہے، ان کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، لیکن وہ یہودی مر گیا تھا، ان کے بارے میں بات نہیں فرمائی، ان کے بارے میں بات فرمائی ہے جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں اور وہ میرے صحابی ہیں۔ رعایت کیا کرو۔ نمبر 2، یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 سیدہ رقیہ، نمبر 2 نمبر 1 سیدہ زینب، نمبر 2 سیدہ رقیہ، نمبر 3 سیدہ ام کلثوم، نمبر 4 سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ پیغمبر کی پہلی بیٹی حضرت زینب کس کے نکاح میں ہے؟ لقیط، جن کو ابو العاص ابن ربی کہتے ہیں۔ نمبر 2 حضرت رقیہ حضرت عثمان کی بیوی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہجرت کے سفر میں بیمار ہوئی تھی، تو ہجرت کے زخم میں بیمار ہونے والا شہید ہوتا ہے۔ جب شہید ہوئی تو ان کا نکاح حضرت عثمان کا دوسری مرتبہ حضور کے گھر سے ہوا۔ یہ اس کائنات کا اکیلا شخص ہے، وحید العصر والزمان الى یوم القیامہ، جو حضور کے گھر سے 2 دفعہ دلہا بنا ہے۔ حضرت عثمان سیدہ ام کلثوم ملی، اور سیدنا علی المرتضیٰ کو سیدہ فاطمہ الزہرا ملی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ 3 داماد ہیں حضور کے، بیٹیاں 4 ہیں، یک کے بعد دیگر حضرت عثمان کو ملی ہے۔ اور میں ایک جملہ کہوں، اگر داماد کا اخلاق سسر کو پسند نہ آئے اور اس کی بیٹی اس کے گھر میں فوت ہو جائے تو وہ کبھی اس خاندان میں بھی دوسرا رشتہ نہیں دیتا، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے دے بھی ہے، انہوں دے اخلاق تو اسی واقف ہے، اے بڑے عجیب لوگ نے۔ اور حضرت عثمان کو حضور علیہ السلام نے خاندان میں نہیں، اسی داماد کو دوسرا رشتہ دیا۔ عثمان کے اخلاق کتنے ہوں گے؟ اور خالی حضرت عثمان کو دوسرا رشتہ نہیں دیا۔ آپ مجھے اجازت دے تو میں ایک جملہ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، کہا اے لوگو، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک فوت ہوتی، میں یکے بعد دیگرے دوسری کا نکاح دیتا۔ اس سے پتہ چلا عثمان کے اخلاق وہ ہیں جو 100 بار بھی حضور کے گھر سے دلہا بنے، حضور پھر بھی قبول کر رہے ہیں۔ جن کے نکاح میں میری بیٹیاں ہیں، ان کی قدر کیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ اگلا لفظ سنو، اگر کوئی قدر نہیں کرے گا اس بدبخت کا حشر کیا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے منظر کو یوں پڑھ رہے ہیں جیسے سامنے اسکرین چل رہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ، یعنی جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں یا میری بیٹیاں ان کے نکاح، میرے سسرال یا میرے داماد، یہ لوگ قیامت میں تم میں سے کسی ظلم کا مطالبہ کریں، یاد رکھو وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرمایا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی صدیق اکبر نے حوض کوثر پہ راستہ روک لیا نا، جواب نہیں ملے گا، اور نہ اللہ کے دربار سے معافی ملے گی۔ حضرت عمر نے راستہ روک لیا نا، نہ راستہ ملے گا، نہ واسطہ ملے گا، نہ معافی ملے گی۔ حضرت عثمان اور علی نے روک لیا نا، معافی نہیں ملے گی۔ حضرت ابو سفیان نے روک لیا نا، معافی نہیں ملے گی۔ حضرت ابو العاص ابن ربی نے روک لیا نا، معافی نہیں ملے گی۔ یہ لوگ تم میں سے کسی ظلم کا قیامت میں مطالبہ کریں، یاد رکھو وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں، میرے صحابہ اور میرے دامادوں میں میری رعایت کرو
جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ جل شانہ دنیا آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہیں کرے گا اس سے اللہ بری ہے، اور جس سے اللہ بری ہے کیا بعید وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے، اللہ کی پکڑ میں آ جائے، اس پر قیامت میں پکڑ ہوگی تو کہا ہو سکتا ہے وہ دنیا میں پکڑ میں آ جائے۔ اور اگلا لفظ حضور علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا گیا، جو شخص صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا حفاظت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص صحابہ کے بارے میں میری رعایت رکھے گا میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت نہیں کرے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا، ہاں دور سے مجھے دیکھ سکے گا، دور سے مجھے دیکھ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ کیا حال ہے، دور سے مجھے دیکھ سکے گا کا دو معنی ہیں، جہنمی تو دور ہی ہوں گے نا، تو یا اس عالم میں دیکھے گا یا حوض کوثر سے محروم دور کھڑا ہوگا، میں ہوں کی کر سکتا۔ اور جو دور ہوتے ہیں نا وہ دیر اور دور والے چلے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو کہا تھا بیٹے پانی آ رہا ہے، سیلاب آئے گا، زمین پانی سے بھر جائے گی، میرے اللہ نے مجھے بتایا دنیا ڈوبے گی، معاہد بچے گا، مشرک غرق ہو جائے گا، آ کلمہ پڑھ لے اور میری کشتی میں آ جا۔ اس نے کہا جی نہیں، سآوی الی الجبل، ہاں میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آئی اور اس کو غرق کر کے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا گیا، تو وہ دور تھا نا، بچ نہ سکا۔ تو کہا جو صحابہ کے بارے میں رعایت نہیں کرے گا نا، نہ حوض کوثر پہ آئے گا نہ میرا قرب ملے گا، دور ٹھہرے گا۔ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں جو شخص حضور کے صحابہ کی عزت نہ کرے وہ تو حضور پر ایمان لایا بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا یہ جملہ لکھ کر آگے ایک دعا لکھتے ہیں اپنے لیے، یار اس دعا کے لفظوں پہ بندہ قربان جائے۔ یہ لفظ سنیں، یہ ساری حدیث لکھ کے چیپٹر کلوز کر رہے ہیں، یہ صفحہ ختم کر رہے ہیں، اور آخر میں ایک دعا لکھتے ہیں، اور دعا بڑی جامع ہے، اس دعا پر آمین کہنا۔ اے اللہ تو اپنے لطف اور فضل سے، اپنی گرفت سے، اپنے محبوب کے غصے سے مجھے، میرے دوستوں کو، میرے احسان کرنے والوں کو، میرے ملنے والوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے شاگردوں کو اور سب مؤمنین کو محفوظ رکھ دے۔ کیا جملہ بولا، کیا جملہ بولا، اور ان صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ یہ شیخ زکریا نے ختم۔ کراچی میں جب میں طالب علم تھا، غالباً ثانیہ کی سال کی بات ہوگی، دوسرا سال عالم کا کورس تھا، تو میں اس وقت تعلیم کی باری آئی میری تو میں نے یہی پڑھا۔ ایک ہمارے ساتھ قریب مدرسے کے فیکٹری تھی، اس کے جی ایم بھی بیٹھے تھے وہاں پر۔ جب میں نے یوں پڑھا اور واپس جا کے رکھنے لگا نا تو لوگ تو اٹھ گئے، دعا کے بعد وہ آ گیا، اس نے مجھے کہا کھول کے دکھاؤ فضل اعمال میں، حدیث میں۔ میں نے کہا جی دکھاؤ۔ میں نے یوں نکال کے دکھایا، اس نے ہر صفحے کو دیکھا، آیتیں دیکھیں، حدیثیں دیکھیں، کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا تو نے صفحہ لکھ کر اندر رکھا ہوا ہے اور خود پڑھ رہا ہے۔ فضائل اعمال کا یہ حصہ بھی پڑھ لیا کرو، یہ بھی حدیث پاک ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم پوری بات کرنے والے ہیں، ادھوری بات کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا